نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 35 اور 36 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آیت 35 ترجمہ: اور اگر تمہیں میاں بیوی میں نااتفاقی کا ڈر ہو تو ایک پنچ مرد والوں میں اور ایک عورت والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں اتفاق کرا دے گا۔ یقین مانو اللہ بڑے علم والا اور بڑا ہی واقف کار ہے۔ تفسیر آیت 35 کی میاں بیوی میں نااتفاقی کا بیان۔ پہلی آیت میں بیوی کی بغاوت و نافرمانی کا بیان تھا۔ اس آیت میں میاں بیوی کی باہمی نفرت و بیزاری کا بیان ہے کہ اگر دونوں میں نااتفاقی کا ڈر ہو تو ہر فریق کا ایک نمائندہ چن لو، پھر وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور دونوں کے معاملے پر غور کریں اور حسب مصلحت جو مناسب ہو عمل میں لائیں، خواہ ملاپ کرائیں یا تفریق، حسب حال جو مناسب ہو کریں۔ چونکہ شارع کا اشارہ ملاپ کی طرف ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر دونوں اصلاح و ملاپ چاہیں گے تو اللہ دونوں کے دل جوڑ دے گا اور باہمی بیزاری جاتی رہے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک صالح شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بلایا جائے، یہ دونوں معاملے میں غور کریں۔ اگر مرد کا قصور ہے تو مرد کی عادت ٹھیک ہونے تک عورت کو اس سے روک دیں اور اس سے اس کا خرچہ دلوائیں، اور اگر عورت کا قصور ہے تو اسے مرد کے پاس بھیج دیں اور خرچے سے روک دیں، یعنی مرد سے زمانہ نشوز کا خرچہ نہ دلوائیں۔ اگر پنچوں کی رائے تفریق کی یا ملاپ کی ہو تو پنچ جو مناسب ہو کریں۔ اگر دونوں کی رائے ملاپ کی ہو مگر طرفین میں سے کوئی بھی ملاپ پر راضی نہ ہو اور اسی حال میں میاں بیوی میں سے کوئی مر جائے تو جو ملاپ سے راضی تھا وہ ناراض کے ورثہ کا حقدار ہوگا اور ناراض راضی کے ورثے کا حقدار نہ ہوگا۔ پنچوں کے اختیارات۔ پنچوں کو ملاپ و تفریق کے اختیارات حاصل ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں پنچ کہا ہے، اور پنچ کی یہ شان ہوتی ہے کہ اپنا فیصلہ صادر کرے خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض۔ بظاہر آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ آیت 36 ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، قریب والے ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، برابر کے دوست کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اور لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک کرو۔
یاد رکھو اللہ ہر مغرور اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 36 کا۔ تفسیر: توحید کی رغبت اور شرک سے نفرت۔ اس آیت میں عبادت کا حکم ہے اور شرک کی مذمت ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی انعام و اکرام سے نوازنے والا ہے، اور وہی ہر حال میں انسان پر اپنا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اسی کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں اور اس کی مخلوقات میں سے اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا۔ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم ہوں اور شرک سے بیزار ہوں تو ان کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ ماں باپ سے حسن سلوک۔ پھر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کا بیان فرمایا، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو اولاد کے وجود کا سبب بنایا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 14 میں فرمایا میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی۔ سورہ اسراء کی آیت 17 سے 23 میں فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے سلوک کرو۔ عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ پھر ماں باپ کے سلوک کے ساتھ ساتھ عزیزوں کے ساتھ بھی سلوک کا حکم فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک گہرا ثواب ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ یتیموں سے حسن سلوک کا بیان۔ پھر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے، کیونکہ ان کی خیر خبر لینے والا اور ان پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرو۔ مسکینوں سے حسن سلوک کا بیان۔ مسکینوں سے وہ حاجت مند مراد ہیں جن کی کوئی خیر خبر لینے والا اور ان کے ساتھ سلوک کرنے والا نہ ہو۔ اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی امداد کا حکم فرمایا۔ فقیر و مسکین کی پوری تفصیل انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گی۔ رشتہ دار پڑوسی کی تفصیل۔ رشتہ دار پڑوسی سے وہ ہمسائے مراد ہیں جو عزیز بھی ہوں، اور اجنبی پڑوسی غیر رشتہ دار پڑوسی ہے۔ نیز اجنبی پڑوسی رفیق سفر کو بھی کہا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام برابر پڑوس کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں۔ اللہ کے نزدیک وہ ساتھی بہترین ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور وہ پڑوسی بہترین ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ کسی انسان کو اپنے ہمسائے کے بغیر پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا قیامت تک حرام فرما دیا ہے۔ فرمایا یاد رکھو کسی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ پھر فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ غرض کیا چوری کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک حرام فرما دیا ہے۔ فرمایا 10 گھروں کی چوری پڑوسی کے گھر کی چوری سے ہلکی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اپنی اولاد اس ڈر سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ آپ پر مجھے ترس آنے لگا۔ پھر جب آپ واپس جانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ مجھے آپ پر رحم آ گیا۔ فرمایا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے؟ میں بولا نہیں۔
فرمایا وہ جبرائیل تھے، مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہیں اسے وارث نہ بنا دیں۔ پھر فرمایا اگر تم انہیں سلام کرتے تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی ضرور دیتے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے قریب ہو۔ لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کا بیان۔ پھر فرمایا لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ بیچارے کمزور اور لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے مرض الموت میں لوگوں کو یہی وصیت فرمائی، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کا اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہی فرماتے فرماتے آپ کی زبان بند ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کچھ کھایا وہ صدقہ ہے، جو کچھ بیوی کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، اور جو کچھ اپنے خدمتگار کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے داروغہ سے تم نے غلاموں کو وظیفہ دے دیا؟ بولے نہیں۔ فرمایا ابھی جاؤ اور انہیں وظیفہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن کا کفیل ہے ان کا خرچہ روک لے۔ لونڈی اور غلام کے لیے کھانا کپڑا ہے اور ان سے حسب طاقت کام لیا جائے۔ جب کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لے کر آئے تو اسے 1-2 نوالے ہی دے دیے جائیں، کیونکہ اس نے کھانا پکا کر گرمی کی تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اگر تھوڑا کھانا ہو تو اس کے ہاتھ میں 1-2 نوالے پکڑا دے۔ وہ تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ پھر جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے کپڑے میں سے پہنائے، اور ان سے ایسا کام نہ کرائے جس سے وہ عاجز آ جائیں۔ اگر تم ان سے کام کراؤ تو ان کی مدد بھی کرو۔ اللہ کو مغرور سے نفرت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ مغرور اور شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا، یعنی جو اپنے کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنی ذات پر فخر کرے اور شیخی بگھارے، وہ اپنے آپ میاں مٹھو ہے تو ہوا کرے، اللہ کے نزدیک تو وہ حقیر و ذلیل اور لوگوں کی نگاہ میں برا ہے۔ مختال یعنی مغرور، اور فخور یعنی دیکھ کر لوگوں میں فخر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا۔ بنی بھیجم کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرمائیے۔ فرمایا تہبند لٹکانے سے بچتے رہو، کیونکہ تہبند لٹکانا غرور کی نشانی ہے اور اللہ غرور کو محبوب نہیں رکھتا۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 35 اور 36 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔